Subscribe now Suhail Simply YouTube channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم پیارے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 7ویں نمبر کی سورت، جسے سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 24 رکوع، 206 آیات ہیں، 3344 الفاظ اور 14071 حروف۔ اس سورت کے اندر یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کا مسجود خلائق، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، شیطان کا اللہ کی بارگاہ سے نکالا جانا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون کے تفصیلی واقعات ذکر کیے۔ ان واقعات کو ہم دیگر صورتوں کے ذیل کے اندر بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس موقع پر اس صورت کی مناسبت سے چند باتیں ذکر کر دیجئے جو اس صورت کے ابتدائی 3-4 رکوع کے اندر ذکر کی گئی، اور موقع بموقع بھی اسی پیغام کو دہرایا گیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے اور اس صورت کی اس پیغام سے نسبت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو یہاں اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے احکام الہیہ کو بجا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہی جنتی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو شدید وعید اور سخت قسم کے عذاب کی دھمکیاں اس صورت کے اندر دی گئی۔ اس صورت میں جہاں جنت اور اہل جنت کے احوال و اعمال کا ذکر ہے، وہیں جہنم اور اہل جہنم کے اعمال کا بھی ذکر ہے، اور درمیان کا ایک طبقہ ہے اعراف، اس کے متعلق بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں اگر جنت اور اعمال جنت سے متعلق، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور ایک ایمانی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اس کے اعمال کا صلہ اس دنیا کے اندر جو ملے آخرت میں اصل جو صلہ ہے وہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ چنانچہ احادیث کے اندر جنت اور احوال جنت قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے بالکل نمایاں ہے کہ آتا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت جو بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا گیا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم سے اور تمہاری بیویوں کے لیے ان سے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور کیسے عزت کے ساتھ، تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، کہ جنت کے اندر جو داخل ہونے والے ہیں وہاں ان کے اوپر سونے کی رکابیاں، سونے کی پیالیاں ہوں گی، اسی کے دور چلیں گی۔ اور صرف اتنا نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا وہ چیز اللہ کی جانب سے تمہیں عنایت فرمائی جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، ایسی اشیاء جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو بھی لذت اور سکون حاصل۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور یہ لذتیں فانی نہیں ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی کو سرداری مل گئی، کسی کے پاس مال و دولت آ گیا، ایک طرف خوف بھی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مال ختم ہو جائے، ہر وقت فکر دامنگیر ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ انعامات ہیں یہ انعامات ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اس میں تم ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہو گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا حزن و ملال تمہارے اوپر تاری۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اللہ فرماتا ہے کہ سونے کے کنگن اور سونے کے موتی انہیں پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشمی لباس انہیں پہننے کے لیے دیا جائے۔ ان کے لیے غذا کے اعتبار سے شاندار قسم کی اشیاء موجود ہوں گی۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پانی کی وہ نہر جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی ایسی نہر جس دودھ کا کبھی ذائقہ نہیں بدلا کرتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی ایسی نہر جسے پینے کے بعد ذائقہ محسوس ہو، لذت حاصل ہو، فرحت حاصل ہو، انبساط اور سکون ملتا ہو۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پاک اور صاف خالص شہد کی نہر وہاں پر مہیا فرمائی جائے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جنت کے اندر جو مکانات اور محلات تعمیر کیے گئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا مشک کا ہے، مٹی زعفران کی ہے، اس کی کنکریاں یاقوت اور زبرجد ہیں۔ اور پھر مزید یہ فرما دیا گیا کہ وہ ایسی انعامات ہیں، ایسے انعامات ہیں، یہ تذکرے ہیں، جب حقیقی معنوں میں بندہ اس کا مشاہدہ کرے گا اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، بلکہ دل کے اندر خیالات بھی ایسے نہیں آتے تھے، اتنی بڑھ کر اعلیٰ نعمت اللہ عطا فرمائے۔ شاندار قسم کا لباس، بہترین رہنے کے گھر، اللہ فرماتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوئے۔ تو فرض یہ کہ اس طرح جنت کے بے شمار انعامات ہیں جو اس موقع پر اس صورت کے اندر بھی اور قرآن مقدس کی دیگر آیات کے اندر ذکر کیے۔ ایک پہلو یہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا انجامی بیان فرمایا، جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم، بچھونا بھی جہنم ہے، اوڑھنا بھی ان کا بچھونا جہنم ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو یہی بھی بدلہ ملا کر۔ اور کیسی سخت جگہ، انہا ساعت مستقرا و مقاما، خود اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت ہی خراب ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، کہ بہت ہی برا بچھونا ہے جو ان لوگوں کو جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، جو ان لوگوں کو ملے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جس کے آگ کے انگارے محلات کی طرح ہیں، جیسا کہ زرد قسم کے اونٹوں کی گردنیں، زرد اونٹ اور محلات، اتنے بڑے بڑے شعلے وہاں پر نکلتے ہوئے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، جو اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انسان کے چہرے کو جھلسا دینے والی۔ نار اللہ الموقدہ، کسی انسان کی دہکائی ہوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، اللہ نے اس آگ کو دہکایا ہے جو آگ دلوں پر چڑھ کر اثر کرنے والی۔ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ سب سے زیادہ سخت ترین آگ۔ حدیث نبوی کے مطابق ایسی آگ جسے 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک دہکایا گیا، 1000 پھر 1000، اب 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس وقت سیاہ ہو گئی۔ حدیث پاک کے اندر اب بالکل وہ سیاہ ہے۔
اس کی لپٹیں، اس کے انگارے کبھی خاموش نہیں ہوتے. جن سلاسل کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ جہنمیوں کو ان زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، فرمایا کہ ایک ایک زنجیر کا ٹکڑا ایسا ہے اگر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جو لوہے کے آگ کے گرز اور ہتھوڑے ہیں اتنے سخت ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر ایک ہتھوڑا بھی ڈال دیا جائے تو اس کی شدت کی وجہ سے وہ پہاڑ بالکل چکنا چور ہو جائے. اور جہنمیوں کو اسی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کھولتا ہوا پیپ، کھولتا ہوا لہو اور کھولتا ہوا گرم پانی جو انہیں پینے کے لیے. یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کہ جس سے جب پانی کو قریب لے کر آئیں گے تو چہرے کی کھال چھلس کر اس پانی کے اندر گر جائے گی. جب اسے پیئیں گے فقطع امعاءہم، اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. اتنی سخت قسم کی آگ اور ایسے سخت وہاں کے عذاب ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسا سخت عذاب تیار کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو گویا کہ قرآن کے ہمارے سامنے دو پہلو آ گئے ہیں، جنت، اعمال جنت جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور دوسرا ہے جہنم اور پھر جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے فعلوں کو اور ان کاموں کو انجام دیں جو جنت کے اندر لے جانے والے ہوں، اور ان افعال سے اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. حالات کے تناظر میں حضرت شفیع ابن ماتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس وقت ذہن کے اندر تازہ ہو گئی، اور واقعی وہ حدیث ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو جہنم عذابوں کا گڑھا ہے، پورے جہنم کے اندر عذاب ہی عذاب ہے، سخت قسم کی آگ ہے، سب کچھ ہے کہ جس کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے لوگوں کی آہیں، لوگوں کی سسکیاں، لوگوں کی تڑپیں سنائی دے رہی ہوں گی. لیکن فرمائے کہ 4 طبقات ایسے ہیں کہ ان 4 طبقات کی وجہ سے دیگر سارے جہنم والے پریشان، وہ بھی شدت عذاب کی وجہ سے اس کی تپش سے تڑپ اٹھیں گے اور کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کون سے گناہ انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے آج انہیں اتنے سخت قسم کے عذاب سے سابقہ پڑا. فرمایا پہلا طبقہ وہ ہوگا جنہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے عذاب دیا جائے. دوسرا طبقہ فرمایا وہ ہوگا کہ جس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور انہی آنتوں کو اٹھائے ہوئے وہ ادھر سے ادھر جہنم میں دوڑ رہا. تیسرا طبقہ فرمایا وہ لوگوں کا ہوگا جن کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا. چوتھا طبقہ وہ ہوگا جو خود اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 طبقات کون لوگ ہوں گے؟ ان کی کون سی بدفعلیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان 4 طبقات سے متعلق خود اہل جہنم بھی سوال کرنے لگیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف اور ہماری تکلیف بڑھا دی گئی ہے، عذاب میں اور اضافہ، ان پر لعنتیں بھیجتے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر وضاحت فرمائے گا ان کے سامنے یہ کون ہے، جس کی حدیث میں نشاندہی کر دی گئی کہ وہ پہلا طبقہ جنہیں آگ کے صندوقوں کے اندر بند کیا جائے گا وہ لوگ ہیں جن کے پاس دوسروں کی امانتیں تھیں، جن کے پاس دوسروں کے قرضے تھے، جن کے پاس دوسروں کے اموال تھے، لیکن انہوں نے استطاعت ہونے کے باوجود ان کی ان امانتوں کو نہیں ادا کیا، ضائع کیا، ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کی، اور اسی حال میں ان کی موت پا. اتنا سخت ترین مرحلہ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی رائج ہے کہ کسی کا مال اگر لے لیا جائے، قرض لے لیا جائے تو نقد تو 6 مہینے سمجھا جاتا اور ادھار کا تو پتہ ہی نہیں، ادا کر دیا تب یہ احسان مانا جاتا. امانتیں کیسے ضائع کی جا رہی ہیں، خیانتوں کا کیسا دور دورہ ہے، اور کس انداز میں ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، خاص کر وہ طبقہ کہ جو تجارت سے جڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ فکر کرے اس بات کی کہ امانتیں تو ضائع نہیں کر. فرمایا کہ دوسرا طبقہ کہ جو
اپنی آنتیں نکلی باہر نکلی ہوں گی اور انہیں لیے ہوئے جہنم میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتے. آج ویسٹرن کلچر جو ہمارے اوپر حاوی ہے اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے یہاں جو بیت الخلاء ٹوائلٹ بنائے جا رہے ہیں وہ سب ویسٹرن کلچر اور اسی تہذیب کے مطابق. کسی کو عذر ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک سیلاب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسی تہذیب کے مطابق اسی کلچر کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹوائلٹ بنائے جا رہے ہیں جس میں کم سے کم مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ آدمی کو طہارت حاصل ہو جاتی. کچھ نہ کچھ پیشاب کی چھینٹیں یقیناً بالیقین وہاں آج جب پانی اوپر موجود ہے، اور پھر بعض اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر پریشر والی ٹنکیاں فٹ کی جائے. بلکہ اس موقع پر افسوس ہوا بہت سے ایسے مقامات مقدسہ جنہیں کہہ لیجئے مساجد کے اندر بھی اس طرح کا اہتمام کیا جائے. ایک ٹوائلٹ آپ نے بنوا دی کسی بڑی جگہ میں معذورین حضرات کے لیے، وہ بھی باضابطہ پورے پاکی کا خیال رکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسے افعال کو یا ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے آپ کی پاکی مشکوک ہوتی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کرو، اکثر عذاب قبر اس پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تیسرا طبقہ جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، فرمایا گیا یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تھا، فواحش کی باتیں جنہیں پسند تھی، جو اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے لغو اور بیہودہ باتیں زبانوں سے نکالا کرتے تھے، یہ وہ طبقہ ہوگا جسے عذاب دیا جائے. اور آخری طبقہ، اور یہ مرض اس وقت اللہ معاف فرمائے عوام تو عوام، خواص میں بھی بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا، جو اپنے گوشت کو نوچتے ہوئے فرمائے کہ وہ لوگ ہوں گے جو غیبتیں کیا کرتے. بلکہ ایک دوسری روایت میں تو یہاں یوں آتا ہے کہ یہ لوگ سڑی ہوئی لاشیں وہاں پر کھاتے ہوئے ہوں گے کہ جو اس طرح کی حرکتیں انجام دینے والے. اللہ میری اور آپ کی ان اعمال سے حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، جہنم کی سختیاں، وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی غذائیں اور وہاں کے سخت ترین قسم کے عذاب، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے افعال سے بچائیں جو جہنم میں لے جانے والے. اور اس کی ابتدا ہو جاتی ہے انسان کی موت کے ساتھ. وہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے، اسی پر بات بھی ختم کرنی ہے. اللہ نے فرمایا 11ویں رکوع کی آیت ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر نکل نہ جائے. اور ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی تفسیر مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں نقل فرمائی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب مومن بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے تو ملک الموت خوبصورت پر نور چہرے والے فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جن کے لباس انتہائی فاخر سفید قسم کی پوشاکیں ہوتی ہیں، خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ ایک لباس بھی لے کر آتے ہیں جو لباس سفید ہوتا ہے اور ایسی خوشبو اس کے اندر لگائی بہک رہا ہوتا ہے ان خوشبوؤں سے کہ زمین کے اندر اس سے زیادہ کوئی بہتر خوشبو نہیں. جو زمین کی سب سے بہتر خوشبو ہو سکتی ہے وہ خوشبو اس لباس کے اندر ہوا کرتی ہے. اور مومن بندے کے جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف چل خوشی کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ. چنانچہ مومن بندے کی روح اس حال میں قبض کی جاتی ہے جیسے پانی کے مشکیزہ اس کا منہ کھول دیا گیا ہو اور تیزی سے پانی بہہ پڑتا ہے، معلوم ہی نہیں چلتا. ایسے ہی مومن بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تک. اور پھر اس محترم کفن کے اندر جسے وہ لاتے ہیں لپیٹ لیا جاتا ہے اس کی روح کو،
اور پھر یہ فرشتے آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کس شخص کی روح ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی ہے جو صالح اور نیک بندہ ہے، چنانچہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے حکم دے دیا جاتا ہے کہ اسے اعلی علیین کے اندر رکھ دیا جائے، چنانچہ اس کے اعمال کو، اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ برقرار شروع ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان محترم شخصیت کے تعلق سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تم کیا کہتے ہو۔ وہ تینوں جواب بڑے شاندار انداز میں دیتا ہے۔ اس پر اب اسے انعامات الہیہ کی ایک رمق دکھلائی جاتی ہے کہ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے یہ ہے وہ تمہارا ٹھکانہ جو تمہیں اعمال کے سبب عطا فرمائے جائے گا۔ اس کے لیے بہترین لباس لایا جاتا ہے، اسے پہنا، اس لباس کو اس پر بچھا دیا جاتا ہے، اڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے پاس ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں اس کے اعمال ایک بہترین خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم وہ اعمال کا صلہ ہیں جو تو دنیا کے اندر انجام دیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش قیامت ابھی واقع ہو جائے اور اب میں جنت کے اندر مجھے داخلہ نصیب ہو جائے، لیکن وہاں کی جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں اور وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے۔ اس کے بالمقابل کافر کا جو معاملہ یہاں ذکر کیا ہے کہ جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کے منکر کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اور ایک روایت میں منافق کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور جب حکم دیتے ہیں اے خبیث روح چل اپنے رب کی طرف، تو وہ سمٹتی ہے، جسم کے اندر نہیں نکلنا چاہتی، زبردستی اسے نکالا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مثال دی گئی ایسے جیسے لوہے کی سلاخ گرم اس سے الجھے ہوئے بالوں میں سے نکالا جائے، اس حال میں اس کو نکالا جائے، یعنی انتہائی تکلیف کے ساتھ، اور ٹاٹ لایا جاتا ہے جو بدبوؤں میں بسایا گیا ہوتا ہے، اسی کے اندر اسے لے کر جب آسمان کی طرف چلتے ہیں تو آسمان کے قریب پوچھا جاتا ہے یہ کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی، وہاں سے لعنتیں بھیجی جاتی ہیں اور حکم دیا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کو سجین کے اندر رکھ دیا جائے، اور پھر حکم ہوتا ہے وہیں سے کہ اس کی روح کو پٹخ دیا جائے، چنانچہ آسمان سے ہی اس کی روح کو زمین پر پٹخ دیا جائے، اور پھر وہی سوال و جواب کا سلسلہ، وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی، وہاں کے عذاب اسے دکھلائے جاتے ہیں، اور پھر مزید دنیا یہیں سے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دو طبقات تو ہمارے سامنے یہ ہیں، ایک جنت کا ذکر، دوسرے جہنم کا ذکر۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس سے متعلق یہ صورت ہے اعراف۔ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف عربی زبان کے اندر ہر اس مقام کو کہتے ہیں جو بلندی پر واقع، لیکن یہاں اس سے مراد وہ طبقہ ہے، مفسرین نے مختلف باتیں بیان فرمائیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں یعنی گناہ اور اچھے اعمال دونوں کے دونوں برابر ہیں، کہ نہ تو اعمال اتنے زیادہ ہیں جنت میں پہنچ جائیں اور نہ اعمال بد اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو۔ چنانچہ جب تک جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا انہیں درمیان میں روک لیا جائے گا، اور یہ ایک بلند مقام ہے جہاں انہیں روکا جائے گا، اسی کا نام اعراف ہے، اسی کی نسبت پر انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ انہی کا مکالمہ ذکر کیا کہ جب اصحاب اعراف جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جنتیوں کے انعامات کو دیکھیں گے، تب پھر اس موقع پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں شمار نہ فرمانا، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بچا دیا۔ اور جنتیوں کا ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے دیکھو ہمارے رب نے جس چیز کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا، آج ہم نے اپنے رب کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کیا تم سے جو وعدہ فرمائے گئے تھے تم نے بھی اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا؟ اور پھر جہنمیوں کے اس قول کو ذکر کیا گیا، وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ یا تو ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو یا کچھ جو تمہیں رزق دیا جاتا اس میں سے کچھ دے دو،
جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے جہنمیوں پر حرام قرار دی۔ ذرا سوچئے اس موقع پر کہ اگر ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزہ اقربا جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ان سے ہمارا یہ مکالمہ ہو اور ان سے یہ گفتگو ہو، کس دل کے ساتھ یہ گفتگو؟ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم یہ فکر لیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں اس بات کی طرف کہ ہم جنت کے اندر جانے والے اعمال انجام۔ ہر کس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے۔ لا یمسنا فیہا نصب، جس جنت کے اندر نہ تو کسی قسم کی محنت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تھکان ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جس جنت کے اندر نہ تو دھوپ جیسی تپش ہے اور نہ ہی کڑاکے کی سردی ہے، بلکہ وہاں تو درمیانی ہر قسم کی آسائش جس جنت کے اندر مہیا ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے وہاں جائے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا لبادہ اڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے انہیں ادا کریں، زکوٰۃ جس پر سخت وعید سنائی گئی ادا نہ کرنے کی صورت میں اس زکوٰۃ کو ادا کریں، صدقات دیں، سچ بولیں، وعدہ وفا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ تمام اعمال وہ ہیں جو جنت کے اندر لے جائیں۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، پیشاب کی چھینٹوں سے، امانتوں میں خیانت کرنے سے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، برے اخلاق سے پیش آنے سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔